السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن بعد عید الاضحیٰ انشاءاللہ ہم سب لوگ نماز پڑھنے جائیں گے، اور جب ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے، چونکہ یہ نماز سال میں ایک بار آتی ہے تو ہم طریقہ بھول جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، تاکہ ہم لوگ جب مسجد جائیں تو برابر والوں کو دیکھ کے آگے والوں کو دیکھ کر نماز نہ پڑھیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آگے والوں کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ پہلی جو پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے وہ نیت کی، نیت کیسے کی جائے، نیت کیسے کی جائے، اور رٹتے ہیں ہم لوگ کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز ہے اس طرح سے۔ تو خوب اچھے طریقے سمجھ لیں۔ پہلی چیز تو یہ، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ گھر سے نکلے تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہو، تو آپ کیا کہتے ہو؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں عید کی۔ تو نیت جب آپ گھر سے نکلے تبھی نیت ہو گئی آپ کی، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا ہے تو زبان سے ہم لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو سب سے آسان یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں امام صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں امام صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب اس میں سب کچھ آ گیا۔ اور اگر آپ پوری نیت کہنا چاہتے ہیں زبان سے تو کہہ لیں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، 6 تکبیروں کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ تب باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام صاحب سے اگر پہلے آپ نے ہاتھ باندھی تو نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب ثنا پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ باندھ لی۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ہم بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب دوبارہ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ہمیں بھی تیسری بار اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو باندھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سبحانک اللہ پڑھی جائے گی، سبحانک اللہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری بار اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب الحمد شریف پڑھائیں گے اور قرات کریں گے، سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں رکوع میں نہیں جانا ہے، اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اب چوتھی بار اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے تو امام صاحب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا، امام صاحب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہمیں بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھانا۔ اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے اور بغیر ہاتھ کو اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، ہمیں بھی رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری رکعت میں قرات پوری ہوگی تو 3 بار اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ چوتھی بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر جیسے ساری نمازیں پڑھی جاتی ہیں ویسی نماز ہوگی۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد بس سلام پھرتے ہی ہم لوگ چلے آتے ہیں، نہیں، خطبہ سننا چاہیے۔ جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔ جب امام صاحب خطبہ پڑھا دیں اس کے بعد پھر ہمیں مسجد سے نکلنا چاہیے، ہم لوگ جلدی سے نکل آتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، خطبہ نہ سننے کا ہمیں گناہ ملے گا، تو خطبہ سننا ہی واجب ہے۔ ایک چیز کی طرف میں اور آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گا، ایک بات اس کو بھی یاد رکھ لیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ مسجد جاتے ہیں اور نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ طریقہ نماز کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔